بھائی بہت اچھا لگا آج. شاہد بھائی کافی میری آپ سے گزارش ہے، جی 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 وقت کی کمی بھی ظاہر سی بات ہے، آپ کا پروگرام شام کو ہوتا ہی ہے، جاتے رہتے ہیں. جی تو جب آپ نے اس وقت مرحوم میرے خالو جناب حسین جی رہبر صاحب بہت 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 جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اللہ ان کی مغفرت فرمایا، اور آپ نے ان کے شان میں، ان کی یاد میں اپنے دل کی محبت کا تاثرات اپنے کلام سے نظر پیش کیا، جو ہے ہم نے سنا، ہم لوگ بھی مستفیض ہوئے. جی جی یہ تو میں تو آپ کی محبت ہے میری بھائی. خواہش یہ بھی ہے جی کہ آپ تھوڑا سے ہم لوگوں کو وقت اور دیجیے، اور اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت والا کے جو جانشین تھے اور جو ان کے روحانی پیشوا تھے، آگے کے ان کے خلیفہ تھے، بے اور شک. آپ کی بھی وہاں وابستگی بچپن سے ہے، اور حضرت مولانا قمرالزماں صاحب داماد برکاتہ جی جی بالکل. ارے بالکل 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 اور ہم سب کے رہنما ہیں، بہت سرپرست ہیں، بالکل اور اکثر گاہے بگاہے خانقاہ میں آپ سے وہاں ملاقات بھی میری ہوتی ہے، بے اور شک. آپ ان کی خانقاہ میں اکثر ان کی خدمات میں تمام طرح کے اشعار نذرانے پیش ارے کرتے کیا ہیں. بات ہے اور کیا. وہاں کا خیر سما الگ ہے، ارے چونکہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم میں گھر ہے، جی جی یہاں تو تمہیں سامعین بھی نہیں ہیں، ہاں لیکن سامعین ہو نہ ہو، ہمارے رب کے دل میں جو محبت ہے جی اور جو بالکل اس کی انسیت ہے، جو بالکل روحانیت ہے، بالکل تقویت ہے، جی وہ تو بالکل وہاں پر بھی ویسے ہی ہے، یہاں آج پر بھی ویسے ہی ہے، بالکل بالکل اور وہ اللہ تو وہاں بھی سننے والا ہے، آخر اللہ وقت یہاں تک بھی رہے گی. سننے والا ہے. ہاں تو ہاں آپ حضرت مولانا قمرالزماں صاحب کے حوالے سے، ان کے خانقاہ میں اٹھنے بیٹھنے سے جو آپ نے وہاں پر محسوس کیا، تو چند چیزیں، چند اشعار کے اس میں آپ ہم لوگوں کو روبرو کرائیں، مستفیض کرائیں، ارے یہ آپ سے عاجزانہ درخواست ہے. ارے بھائی یہ تو آپ نے بڑی دل کی بات کہہ دیا بھائی. حضرت والا سے جو نسبت ہے، بچپن سے نسبت ہے حضرت والا کی شان میں نے طویل نظمیں کہی ہیں، عبداللہ صاحب کے لیے کہی ہے، عبید اللہ صاحب کے لیے کہی ہے، جی 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 اور محبوب صاحب کے لیے، اور حضرت کی جو مقبول کنتھاری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ، جی سبھی کے لیے قریب قریب میرا کہنا ہوا ہے. سعید صاحب، سعید صاحب، اور عزیز صاحب، وہ تو میں نے ایک حضرت کے متعلق ایک پورا وہ شجرہ ہی نظم کیا ہے. جی مجھے میں نے سنا ہے، حضرت کا ہی ہاں سنا ہے. پورا 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 شجرہ ہی ہم نے نظم کیا ہے. حضرت نے ہاں کافی جی تعریف جی بھی کری. جی جی. میں نے وہاں سن رکھا ہے خانقاہ میں، ارے کیا آپ بات کی ہی زبانی سنا ہے. ہے. لوگوں کی محبت ہے، وہ اصرار کرتے ہیں، ورنہ میں تو بہت ہی یہ تو آپ کا چھپا ہوا یہ تو رہتا ہوں، اپنے کو ظاہر بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں شاعر ہوں، اور وہ حضرت کی محبت ہے. تو نہیں ضرور آپ کی خواہش ہے تو اس کو میں ضرور پوری کروں گا. اور دیکھیے حضرت سے متعلق بھی کچھ لکھا ہے، میں نے کچھ کیا بہت لکھا ہے، جو اس میں سب سے آپ بہتر سمجھیں. جی ہے تو سب اچھا، لیکن جو اس میں سب بس سے اچھا ہو. محبت نامہ ہے. بالکل. اب کہیے تو میں حضرت کا پورا شجرہ سنا دوں، مگر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور مجھے بھی میں جی تو حضرت کے متعلق کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں، آپ کو پسند آئے گا، ہمارے سامعین کرام کو بھی پسند آئے گا، اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ سالم صاحب یہ 3 شعر ملاحظہ فرمائیں. حارث صاحب کی خواہش ہے، ہمارے حضرت مولانا قمرالزماں صاحب دامت برکاتہم، جن کے شخصیت سے، آپ کے معرفت کے تمام پہلو جو ہیں آپ کے، ان سے فیض یاب ہے آج دنیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں عالم میں قبول فرمایا، اور ہم لوگ کی خوش قسمتی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے سامنے اپنا بچپن تھا ہمارا، اور آج بھی میری نسبت ہے حضرت والا سے. حارث صاحب نے ایک بڑے موقع کے اوپر یاد کرا دیا، میں تو ڈائری میں رہتا ہی ہے. تو 2-3 شعر یہ دیکھیے حضرت والا کے متعلق کہ روشنی کا مسلسل گزر دیکھیے، روشنی کا مسلسل گزر دیکھیے،
لمحہ لمحہ ضیائے قمر دیکھیے، روشنی کا مسلسل گزر دیکھیے. میں نے حبیب صاحب، میں نے کبھی بھی حضرت مولانا قمرالزماں صاحب دامت برکاتہم کو پورا نام لینے کی گستاخی نہیں کیا، بے ادبی نہیں کیا. میں نے اشارے میں قمر اور اس طرح کے جملے ہم نے استعمال کیا. اللہ کے ہاں، وہ کہنا کبھی چاہیے کہ یہ جو ہمارے اکابر ہیں علماء اکرام ہیں، جی ان سے انسیت و محبت اور عقیدت رکھنے والا نام کیسے لے سکتا ہے؟ جی، میں بڑا احتیاط یہ برتتا تو ہوں. ان کے لیے آپ کی عقیدت ہے، ہم سب کی عقیدت ہے. حالانکہ کہیں کہیں پہ مجبوری تھی شعری محاسن کو پورا کرنے کے لیے قمرالزماں لکھنا پڑا، جی، جی. مگر یہ ہے کہ زیادہ تر ہم نے وہ تو تعارف کی بات ہے. اشارے میں بات کیا ہے کہ دیکھیے، روشنی کا مسلسل گزر دیکھیے، روشنی کا مسلسل گزر دیکھیے، لمحہ لمحہ ضیائے قمر دیکھیے، روشنی کا مسلسل. اور دیکھیے شعر آپ کو اچھا لگے گا، حقیقت کی عکاسی کیا ہے. تیرگی چھٹ گئی اہل گجرات کی، واہ، کیا کہنا. تیرگی چھٹ گئی اہل گجرات کی، ہو گئے کتنے اہل نظر دیکھیے، تیرگی چھٹ گئی اہل گجرات کی، ہو گئے کتنے اہل نظر دیکھیے. اور یہ شعر دیکھیے تیسرا، پرورش اہل غم، پرورش اہل غم، غم کی کرنے لگے، پرورش اہل غم، غم کی کرنے لگے، کر کے فتنوں کو سب درگزر دیکھیے، روشنی کا مسلسل گزر دیکھیے. بھائی آپ نے فرمائش کیا ہے، ایک چھوٹی سی نسبت اور سنا دیتا ہوں حضرت والا کی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سننے والے تمام حضرات کو پسند آئے اور حضرت کے چاہنے والوں کو بھی بہت اسرار ہوتا ہے. حضرت کے چاہنے والے جو گجرات کے اور دیگر اور ملکوں میں اور جہاں جہاں بیرون ممالک میں اور ہیں، تو وہ ہمارے پاس اکثر فون بھی آتا ہے، خواہش بھی ہوتی ہے. ان لوگوں نے ہمارے بہت سے کلام ریکارڈ بھی کیا ہے. بہرحال یہ ان کی محبت ہے. تو آپ کے کلام کو حضرت کے جو چاہنے والے یوکے میں ہیں، لندن میں ہیں، بہت ساؤتھ افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ارے صاحب بڑی جو مجھ سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور آپ کے علم میں، ارے بالکل بالکل آپ کے جو علم میں ہے، میرے ساتھ حضرت کے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ شام کو کل ان کو آپ کے سارے اشعار ان کے واٹس ایپ پہ پرسنل بھیج بھی دوں گا. ارے کیا بات ہے، بہرحال ضرور ضرور. مگر صاحب ایک بات بتاؤں میں حارث صاحب، کم سے کم ہمارے خیال سے آپ کے بھی علم میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوگی جنہوں نے حضرت مولانا قمرالزماں صاحب نے دامت برکات رحمۃ اللہ شیخ الشیوخ جتنے ممالک کا سفر حضرت والا نے کیا ہے، شاید ہمارے خیال سے کوئی اور علماء کرام میں سے کسی نے نہیں کیا ہوگا. اللہ نے ان کو اللہ نے خوب سفر دیا، قوت بھی دیا، خوب سفر دیا، ذہانت بھی دیا، اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بھی دیا. بہت 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 بالکل اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے. ایک طویل نظم ہم نے کیا تھا ان کا حضرت والا کے، وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ پیش کروں گا. ابھی دیکھیے کچھ اشعار اور ہے. یہ میں نے اشعار لکھا تھا گجرات میں، راستے میں میں جا رہا تھا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. حضرت والا چلے گئے تھے رمضان میں خانقاہ پوری ہونے کے بعد، اور پھر وہ کئی روز ہو گیا تو ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو جب میں ٹرین میں تھا اور سحری کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے برتھ پہ جا کے سو گئے تھے، مگر مجھے حضرت کی ایک یاد آ رہی تھی، ایک کیفیت ہو رہی تھی. تو اس کیفیت کو میں تحریر میں لے آیا، نیچے برف پہ بیٹھ گیا اتر کے اپنے برف سے. اور اس وقت کچھ اشعار ہوئے تھے. حارث صاحب اور سالم صاحب اور تمام سامعین کرام کی نظر ہے کہ اجازت ہے کرنا. تمہاری یاد اب ہے زیست میں شامل نہیں جاتی،
तुम्हारी याद तुम्हारी याद अब है ज़िस्त में शामिल नहीं जाती, किसी भी हाल में मुर्शिदे कामिल नहीं जाती, किसी भी हाल में मुर्शिदे कामिल नहीं जाती। बसा औक़ात तो कुछ इस कदर शिद्दत से आती है, बसा औक़ात तो कुछ इस कदर शिद्दत से आती है, बसा औक़ात तो कुछ इस कदर शिद्दत से आती है कि जब तक कर नहीं लेती हमें बिस्मिल नहीं जाती, कि जब तक कर नहीं लेती हमें बिस्मिल नहीं जाती, किसी भी हाल में मुर्शिदे कामिल। तुम्हारे रोए अनवर को नहीं देखा कई दिन से, मैंने अभी बताया ना कि हजरत को कई रोज हो गया था दिखे, तो एक कैफियत हजरत वाला को, तो वो ट्रेन में एक कैफियत हो रही थी, तो देखिए शेर की शेर से अंदर की जो कैफियत है उसको जाहिर करने को, तुम्हारे रोए अनवर को नहीं देखा कई दिन से, कि हालत हो गई अब दीद के काबिल नहीं जाती, कि हालत हो गई अब दीद के काबिल नहीं जाती, तुम्हारी याद अब है ज़िस्त में शामिल नहीं जाती। ये शेर भी मुलाज़ा फरमाए सालिम साहब, सामीन कराम। नज़र में अब कोई भी दूसरा आ ही नहीं सकता, नज़र में अब कोई भी दूसरा आ ही नहीं सकता, तबीयत हो गई है शेख पर माइल नहीं जाती, तबीयत हो नजर में अब कोई भी दूसरा आ ही नहीं सकता, तबीयत हो गई है शेख पर माइल नहीं जाती, किसी भी हाल में मुर्शिदे कामिल। ये आखिरी शेर भी देख लीजिए, मक्ता है। गुनाहों से तो तौबा कर लिया लेकिन मेरे मुर्शिद, गुनाहों से तो तौबा कर लिया लेकिन मेरे मुर्शिद, गुनाहों से तो तौबा कर लिया लेकिन मेरे मुर्शिद, अंदर की बात है, गुनाहों से तो तौबा कर लिया लेकिन मेरे मुर्शिद, गुनाहों से हुई है जो बड़ी मुश्किल नहीं जाती, गुनाहों से हुई है जो बड़ी मुश्किल नहीं जाती, तुम्हारी याद अब है ज़िस्त में शामिल नहीं जाती, किसी भी हाल में
मुर्शिद कामिल नहीं जाती। बहुत उम्दा। अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों से अकीदत और अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव। पीर और मुर्शिद का जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो ये है कि पीर अपने मुर्शिद को और अपने खादिमों को, खादिम से मतलब उनकी खिदमत करने का नज़रिया आम तौर पर लोग उनके जिस्मानी या मादी परस्त नज़रिए से उसको एनालिसिस करते हैं, जबकि खादिम और अकीदतमंद का, मुरीद का असल मकसद अपने रूहानी पीर के पास जाके अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपने मामलात में, अपने तासुरात में, अपनी ज़बान में, अपनी आँखों में, उसके ज़िंदगी में बदलाव लाए। वो असल अकीदत है। और आपने जैसे कि ट्रेन के हवाले से इसमें रेफरेंस दिया कि मैं फजर का वक्त था और ट्रेन के बर्थ, अपर बर्थ से लोअर बर्थ पर आ गया, कुछ इस तरह का इंकशाफ हुआ, कुछ एहसास हुआ और उसको आपने शेर में उसको पिरोया और अपने उस अकीदत को और अपने उस दर्द को उसमें आपने एहसास कराने की कोशिश करी कि हालांकि आप मुकामी शहर के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के हवाले से आप खुद भी किसी मोहताज नहीं, किसी रेफरेंस के, किसी इंट्रोडक्शन के, किसी परिचय के, लेकिन चूंकि आपने उनकी खानकाह में इतना वक्त दिया है कि आपको उनका गुजरात जाना भी एक महसूस हुआ और आपको ऐसा लगा कि शायद शहर सूना है और खाली है, और वो ट्रेन में आपने इसी मोहब्बत को अपने तासुरात से, अपने शेरों में उकेरा है। जबकि जा ही रहा था, मैं उनसे मिलने जा ही रहे थे, यानी आप ये मोहब्बत, ये निस्बत और ये अकीदत कि आप उनकी परछाई को भी लेने को तैयार नहीं है, बल्कि हर वक्त अपने सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही हाल कुछ हम सब का, खानदान का, और जाती तौर पे सालिम साहब हुए, मैं हुआ, वालदा हुई, अब्दुल साहब की बेटियों का, बहुओं का, उनके बेटों का, तमाम बाहर से जो उनके अजीज अकारिब है, गाहे बगाए अम्मी से फोन पे भी बातचीत होती है और बड़ी मोहब्बत से पेश आती हैं। और अभी भी समझ लीजिए कि हजरत की बहू बनारस में रहती है, अब्दुल्ला की जो बहन है, अक्सर वो फोन सबा को और अम्मी को करती हैं। एक कुर्बत जुड़ी हुई है, मतलब ये महसूस ही नहीं होता कि गैर है, बल्कि गैर अपनों से भी ज्यादा वो महसूस होती हैं और होते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने सारी यादों को फिर से ताज़ा किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अचानक हम लोगों के घर गरीब खाने पे तशरीफ लाए और मुलाकात हुई और आपने कुछ कलाम नजर पेश किए हम लोगों की इस्लाह के वास्ते से और कुछ सीखने के लिए, और अल्लाह ताला का आपको बेहतरीन अजर दे दोनों आलम में। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।